سرکاری علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دینے کا یہ معاملہ ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 15ویں روز بھی جاری ہے۔ صوبہ بھر سے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس نے شرکت کی ہے۔ صدر نیشنل پروگرام رخسانہ انور اور حمایتی خواتین نے پولیو مہم کا بائیکاٹ بھی کر دیا ہے۔ پولیو ورکرز کی بڑی تعداد بھی دھرنے میں موجود ہے۔ مطالبہ کی منظوری تک پولیو مہم کا بھی بائیکاٹ کرتے رہیں گے۔ ورکرز کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا ہے۔ مزید بات کر لیں گے، طلحہ اشرف وہیں پر مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اس وقت میں مال روڈ چیرنگ کراس پر موجود ہوں، جبکہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے دھرنا آج 15ویں روز بھی جاری ہے۔ سرکاری علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف یہ دھرنا شروع کیا گیا تھا اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو ٹھیکے کا نظام ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ابھی جو اس وقت صورتحال ہے، جو پولیو ورکرز ہے بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، جو کہ نیشنل پروگرام کی صدر جو کہ میرے ہمراہ موجود ہیں۔ میڈم بتائیے گا کیا کہیں گی کہ کس طرح لے کے چل رہی ہیں اتنی ساری تعداد میں پولیو ورکرز یہاں پر موجود ہیں؟ پولیو کا بائیکاٹ کر دیا کیا؟ پولیو بائیکاٹ کرنے پہ مجبور کیا ہے گورنمنٹ نے ہمیں، کیونکہ ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ نجکاری ختم کی جائے۔ باقی تمام صوبوں میں نجکاری نہیں کی جا رہی اداروں کی، تو پنجاب میں کیوں، خاص طور پر محکمہ صحت میں اس مطالبے کو تسلیم کرنے کی بجائے بدترین تشدد کیا گیا 18 اپریل کو ہمارے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے بات نہیں کی گئی، مذاکرات نہیں کیے گئے۔ ہم مجبور ہو گئے کہ آج کی پھر پولیو مہم کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آج تمام ہماری ہیلتھ ورکرز اور پولیو ورکرز اپنے جو ہیں وہ کولر لے کر یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں، اور پولیو کا مکمل بائیکاٹ ہے پورے پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر سلمان عظیم میرے ہمراہ موجود ہیں، بتائیے گا کہ ریلی کا بھی اہتمام کرنے جا رہے ہیں آپ، اس کا کیا روٹ ہوگا اور آگے کیا روڈ میپ ہے آپ کے؟ آج پورے پنجاب کے آؤٹ ڈورز بھی بند ہیں حکومت کی پالیسیز کے خلاف۔ ابھی ہم ریلی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ریلی پرائمری سیکنڈری میں جائے گی، جہاں پہ نادیہ ثاقب صاحبہ جو اس سارے مسئلے کی جو ہے انجینئر ہیں، جس کی وجہ سے سارے نہ صرف حکومت مسئلے میں ہے بلکہ یہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، تو وہاں پہ انشاءاللہ احتجاج کیا جائے گا۔ ابھی ہم یہاں سے ریلی کا انعقاد کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ریلی کا اہتمام کیا جائے گا اور بڑی تعداد میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور آج پولیو ورکرز بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ خواتین کا یہاں پر بڑا رش دیکھنے کو مل رہا ہے، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں، جن کی جانب سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ جو سرکاری علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دینے کا نظام شروع کیا گیا ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے، ورنہ ریلیاں بھی نکالی جائیں گی، احتجاج بھی جاری رکھیں گے اور مہینوں تک یہاں پر دھرنا دیے بیٹھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ طلحہ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب بات شہر کے موسم کی، تو شہر بھر میں موسم گرم ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، ماہرین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں، کومل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کومل بتائیے گا دن بھر آج موسم کیسا رہے گا؟ جی بالکل، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو سورج میں کرنیں جو ہیں وہ تیز کر رکھی ہیں، چل ملاتی کرنوں کے باعث گرمی کی شدت میں واضح طور پر اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بات کی جائے لاہور شہر میں ٹیمپریچر کے حوالے سے تو موجودہ درجہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آج تو باقاعدہ طور پر اچھی خاصی گرمی کا احساس محسوس کیا جا رہا ہے۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے فی الوقت بارشوں سے متعلق بھی کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج دن بھر لاہور شہر میں موسم جو ہے وہ شدید سختیاں دکھائے گا اور ہواؤں کا سلسلہ بھی مکمل طریقے سے لاہور سے روٹھا ہوا محسوس ہو رہا ہے، جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوائیں نہ چلنے کی وجہ سے لاہور یہ گرمی سے ستائے مارے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہمارے درخت ہیں اور پھول ہیں، پودے ہیں، وہ بھی مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ لاہور شہر میں ہوائیں بھی نہیں چل رہی ہے، بارش کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے اور ماہرین نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ لاہور شہر میں آج گرمی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا آپ دکھائے گی، لہٰذا لاہور یہ جو ہیں وہ احتیاط برتے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر میں دن بھر ٹیمپریچر کے حوالے سے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ رواں ہفتے بھی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، لہٰذا لاہور یہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور کوشش کریں کہ شجرکاری کو فروغ دیں، اپنے حصے کا پودا لگائیں، پانی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے، خود بھی پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بے زبان پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کے لیے بھی پانی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہ بھی اس گرمی کی شدت سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، کومل اسلم ہمارے ساتھ ہی موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی، بہت شکریہ۔ لیسکو اور دیگر کمپنیوں میں بجلی صارفین کو بلوں میں اربوں روپے کا ریلیف دینے کا فیصلہ، کمپنیوں کے مالی سال کے تیسرے کوارٹر کی مد میں ریلیف دینے کی درخواستیں دائر کی گئی۔ تقسیم کار کمپنیوں نے 51 ارب روپے کے ریلیف پر مبنی درخواستیں دائر کی ہیں۔ نیپرا نے 29 اپریل کو درخواستوں پر سماعت مقرر کر دی۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں شاہد ندیم سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, शहर समेत मुल्क भर में बिजली के सार्फिन को बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जानिब से एक पेटिशन नेपरा में दायर की गई है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि माली साल के तीसरे क्वार्टर के दौरान सार्फिन के बिलों में 51 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाए। और इसी दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि ये जो क्वार्टर तैयार किया गया है जिसकी बुनियाद पर रिलीफ दिया जाना है, इसमें कैपेसिटी चार्जेस हैं, कुछ मेंटेनेंस के चार्जेस हैं और दीगर कुछ चार्जेस शामिल हैं, जिसकी बुनियाद पर इस पेटिशन को तैयार करके नेपरा को अरसाल की गई। लेकिन नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर 29 अप्रैल को जो ये पेटिशन है इस पर समाअत मुकर्रर की है, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि लेस्को समेत दीगर बिजली की तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन को बिजली के बिलों में किस तरह रिलीफ दिया जाना है। तहम जो दरख्वास्त दी गई है इसमें 51 अरब रुपए का रिलीफ मांगा गया है, जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च का जो माली साल का तीसरा क्वार्टर बनता है इसकी बुनियाद पर यह मांगा गया है। 29 अप्रैल को अगर नेपरा इसकी मंजूरी देता है, जिसके बाद आइंदा बिलिंग में सार्फिन को बाज़ाब्ता तौर पर यह रिलीफ देने का आगाज़ कर दिया जाएगा और बिजली के बिलों में कमी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि माहौल दोस्त गाड़ियों के लिए मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक स्टेशंस के लिए पॉइंट्स की निशानदही करने का काम शुरू कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के इलेक्ट्रिक हब्स बनाने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ज़मीन फराहम करने की भी दरख्वास्त। तफसीलात इसी पर जान लेंगे, कलीम अख्तर से बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग पॉइंट हैं वो कायम किए जाएंगे। इस सिलसिला में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बाकायदा तौर पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद को तजावीज़ भी दी थी और तजावीज़ में कहा गया था कि 241 के करीब जो बड़ी पार्किंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर जगह फ्राहम की जाए ताकि जो माहौल दोस्त गाड़ियाँ हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगाए जा सकें। इसके पेश नज़र अब बाकायदा तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सर्वे भी शुरू कर दिया गया है और उन पॉइंट की निशानदही करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जहां पर बासानी और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकेंगे, उसकी निशानदही करने का अमल शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से बताया गया है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो इस हवाले से अपनी जो वर्किंग है मुकम्मल करेगी, जबकि इब्तदाई तौर पर 1100 के करीब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट है वो कायम किए जाएंगे और पूरे शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में उन जगहों का इंतखाब किया जाएगा जहाँ पर बासानी ना सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हैं वो कायम किया जा सकें, बल्कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी चार्ज कर सकें। 241 के करीब बड़ी जो पार्किंग पॉइंट हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग हब्स हैं वो कायम करने के लिए उन्हें जगह फराहम कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। अब आपको बताएं, पंजाब भर में 76,48,272 बच्चे आउट ऑफ स्कूल होने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर में 5 से 16 साल तक के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 7,18,199 है। गवर्नमेंट शेख सरदार गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल गढ़ी शाहों में 17 असासा की खाली असामियों का इंकशाफ हुआ। लाहौर के हल्का PP 150 में गर्ल्स का एक भी प्राइमरी स्कूल ना होने का इंकशाफ हुआ। मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं तफसीलात जानेंगे, राव दिलशाद हमारे साथ हैं, बताइएगा। जी, पंजाब के सरकारी स्कूल्स में टीचिंग स्टाफ की किल्लत और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जो मामला है वो पंजाब असम्बली में पहुंच चुका है। आपको बताएं कि लाहौर शहर समेत सूबा भर में मजमूई तौर पर 76,48,272 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ताज़ा तरीन जो सर्वे है उसके मुताबिक, और महकमा स्कूल एजुकेशन ने ये अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो पंजाब असम्बली में सवालात के नतीजे में दिए। आपको बताएं कि सिर्फ लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में 5 साल से 16 साल तक की उम्र के 7,18,199 बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। और सिर्फ अगर बात की जाए तहसील रायवंड की तो तहसील रायवंड में मजमूई तौर पर जो है वो 70,000 से ज़ायद बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। आपको ये बताएं कि ना सिर्फ ये बल्कि लाहौर शहर के जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं 126 उनमें साइंस टीचर्स मौजूद ही नहीं हैं, ये भी इंकशाफ किया गया है। जबकि इसके साथ साथ आपको बताएं कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि गढ़ी शाहू में मौजूद है, शेख सरदार गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, इस स्कूल में 7 जो असातिज़ा हैं वो उनकी सामियाँ खाली हैं, जो कि गुज़िश्ता कई अरसा से इसी तरह से खाली हैं, लेकिन इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। 47 में से सिर्फ 30 असातिज़ा जो हैं वो मामूर हैं, जबकि लाहौर के 126
ہائر سیکنڈری سکولز میں سائنس ٹیچر موجود نہیں ہیں، یہ سوال پوچھا گیا ہینا پرویز بٹ کی جانب سے، جبکہ رائیونڈ اور مجموعی طور پر آؤٹ آف سکول بچوں سے متعلق جو سوال تھا وہ رکن اسمبلی احمد رشید بھٹی کی جانب سے پوچھا گیا۔ اسی طرح سے دیگر سوالات کی اگر بات کریں تو ان پر جواب دیا پارلیمانی سیکرٹری نے کہ چونکہ گورنمنٹ نے بھرتیوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور جو ہی پابندی اٹھائی جائے گی تبادلوں پر اور بھرتیوں پر تو سٹاف کو پورا کر دیا جائے گا، اور جہاں پر سکول کی قلت ہے اس کو بھی پورا کیا جائے گا۔ لیکن لاہور شہر کے 71 لاکھ بچے جو لاہور شہر کے مجموعی طور پر جو ہے وہ 7 لاکھ سے زائد بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں، لاہور سمیت صوبہ بھر کے 71 لاکھ سے زائد ہیں۔ تو سکول ایجوکیشن کے یہ اعداد و شمار تھے جن میں یہ مختلف ٹھیک ہے راؤ دلشاد، بہت شکریہ۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے پی ایچ ڈی طلبہ و طالبات کو روزگار کی فراہمی، ملک بھر کی جامعات میں عارضی نوکریوں کی درخواستوں کی وصولی کے لیے کل آخری روز ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پی ایچ ڈی کرنے والے امیدواروں کو روزگار فراہم کرے گا۔ مزید ڈیٹیلز بتائیں گے عمران یونس۔ جی عمران۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء طالبات کو جامعات میں روزگار فراہم کرے گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی جانب سے لاہور سمیت ملک بھر کی جامعات میں پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء طالبات کو عارضی نوکریاں فراہم کی جائیں گی، اور گزشتہ 2 سال میں پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء طالبات جو ہیں وہ اس پروگرام کے لیے اہل ہوں گے، اور منتخب شدہ جامعات میں ملازمت کے طور پر جو طلباء طالبات ہوں گے ان کو ماہانہ 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ عمر کی حد جو ہے وہ 40 سال مقرر ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے، اور امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ ان کے 2 تحقیقی مقالہ جات جو ہیں وہ شائع ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان جو ہے یہ منتخب پی ایچ ڈی ہولڈر جو طلباء طالبات ہیں ان کو نیشنل فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کی تربیت جو ہے وہ بھی فراہم کرے گا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی جانب سے کل درخواستوں کی وصولی کا آخری روز ہے، اور کل شام تک خواہش مند امیدوار ٹھیک ہے عمران یونس، بہت شکریہ۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کا پنجاب میں فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام، زیر التوا مقدمات کو بروقت نپٹانے کے لیے سول ججز کی بھرتی کے لیے آج سے درخواستیں طلب کر لی گئی۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف۔ وکلاء اور سائلین کے لیے خوشخبری ہے کہ زیر التوا مقدمات کو نپٹانے کے لیے نئے سول ججز کی بھرتی کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کی منظوری کے بعد آج سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں، جو کہ 5 مئی تک درخواستیں جمع کروائی جا سکیں گی، آن لائن درخواستیں ہوں گی۔ وکلاء کے لیے اس لیے خوشخبری ہے کہ جو بی اے ایل ایل بی اور 2 سالہ وکالت پریکٹس رکھنے والے جو وکلاء ہیں وہ سول ججز کی بھرتی کے لیے درخواستیں دے سکیں گے، یہ اس لیے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور سائلین کے لیے اس لیے خوشخبری ہے کہ جو زیر التوا مقدمات ہیں وہ جلد نپٹانے میں مدد ملے گی۔ اس وقت ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو ضلعی عدالتیں ہیں ان میں 12 لاکھ کے قریب مقدمات زیر التوا ہیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم نے زیر التوا مقدمات کو نپٹانے کے لیے سول ججز کی بھرتی کا فیصلہ کیا، جس پہ آج سے عمل درآمد کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج سے سول ججز کی بھرتی کا پروسیس کا آغاز کیا گیا ہے، درخواستیں آج سے طلب کی گئی ہیں، اور درخواستیں دینے کے لیے 5000 روپے ناقابل واپسی فیس جمع کروانی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اس وقت تقریباً 750 کے قریب سول ججز کی اسامیاں خالی ہیں، اور خالی اسامیوں کے باعث ہی زیر التوا مقدمات جو ان کو نپٹانے کے بجائے زیر التوا مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ججز کم ہیں، مقدمات زیادہ ہیں، اور اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مزید ججز بھرتی کیے جائیں تاکہ زیر التوا مقدمات کو نپٹانے میں مدد مل سکے، لیٹ نہ ہوں، جلدی درخواستیں دیں تاکہ یہ موقع جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف آپ کا۔